دنیا کو لگتا ہے کہ جنگ کا اعلان توپوں کی گونج سے ہوتا ہے۔ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ جدید تاریخ کی سب سے ہولناک جنگ کا آغاز اس وقت ہو چکا تھا جب تم لوگ ابھی سکون کی نیند سو رہے تھے۔ مشرق وسطی کے صحراؤں میں ریت نہیں، خون کی بو رچی ہوئی ہے۔ تل ابیب سے تہران تک اور واشنگٹن کے ان بند کمروں میں نقشے بدلے جا رہے ہیں۔ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ محض ایک زمین کا جھگڑا ہے؟ یہ ایک بقا کی جنگ ہے، جہاں رحم کا مطلب ہے خودکشی اور سمجھوتے کا مطلب ہے ذلت۔ آج ہم اس پردے کو چاک کریں گے جس کے پیچھے ایران کی اسٹریٹجک گہرائی اور اسرائیل کی ٹیکنالوجی ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ آج 27 اپریل ہے اور مشرق وسطی کا نقشہ کسی قدیم داستان کی طرح نہیں بلکہ ایک جلتے ہوئے میدان جنگ کی طرح بدل رہا ہے۔ جسے دنیا امن کا وقفہ سمجھ رہی تھی وہ دراصل بڑے طوفان کی تیاری تھی۔ 28 فروری کو ایران کے سپریم لیڈر کے انتقال کے بعد شروع ہونے والا آپریشن ٹرو پرومس 4 Operation True Promise 4. Operation True Promise 4. Operation True Promise 4. True Promise 4 operation has begun. ایک ایسی شکل اختیار کر چکا ہے جہاں پر سرحدیں صرف اب کاغذ پر باقی رہ چکی ہیں۔ اسرائیل اس وقت ایک ایسے شکاری کی مانند ہے جس نے اپنے گرد لوہے کی دیواریں تو کھڑی کر لی ہیں، لیکن اس کے اپنے ہی شہروں تل ابیب کی سڑکوں پر گرے ہوئے ایرانی بیلسٹک میزائل یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ناقابل تذکیر ہونے کا دعویٰ اب دم توڑ چکا ہے۔ غزہ میں جاری انسانی المیہ اب ایک ایسی سطح پر پہنچ چکا ہے جہاں پر اعداد و شمار روح کمپا دیتے ہیں۔ تازہ ترین حقائق کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک 72,278 فلسطینی لقمہ اجل بن چکے ہیں، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ یہ صرف اموات نہیں ہے، یہ ایک نسل کی تباہی جو اسرائیل کی اسٹریٹجک جیت کو اخلاقی شکست میں بدل رہی ہے۔ دوسری طرف لبنان کا محاذ ایک مکمل جنگ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ 16 مارچ 2026 کو اسرائیل نے جنوبی لبنان میں زمینی کارروائی کا آغاز کیا، جس کے نتیجے میں اب تک 1,500 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور 10 لاکھ سے زیادہ لبنانی بے گھر ہو چکے ہیں۔ اور حزب اللہ کا دا ایٹن شاف نامی آپریشن یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ تھکنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں۔ اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے 750 سے زیادہ جنگجو مارے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیروت کی گلیوں سے لے کر بقا کی وادیوں تک بارود کی گونج اسرائیل کے دفاعی حصار میں سوراخ کر رہی ہے۔ اس تمام تر خون خرابے میں اصل سوال یہ ہے کہ کون جیت رہا؟ اگر ہم بے رحم حقیقت پسندی کی اینک سے دیکھیں تو اسرائیل نے اگرچہ ایران اور اس کے اتحادیوں کو تکنیکی طور پر نقصان پہنچایا ہے، لیکن اسٹریٹجک لحاظ سے وہ تنہا ہو رہا۔ نیتن یاہو اپنی سیاسی بقا کے لیے اس جنگ کو طول دے رہا، لیکن اسرائیلی معیشت اور معاشرتی اتحاد اس بوجھ تلے دب رہے ہیں۔ اس جنگ کا سب سے بڑا فائدہ اٹھانے والا روس نظر آتا ہے۔ جب دنیا کی نظریں مشرق وسطی میں لگی ہیں، روس کی تیل کی آمدنی جو جنوری 2026 میں $501 ملین روزانہ تھی، اب بڑھ کر $600 ملین تک پہنچ چکی ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹس میں تیل کی قیمت میں 32% اضافہ پیوٹن کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ دوسری طرف سب سے بڑے نقصان میں خلیجی ممالک اور بھارت جیسے توانائی درآمد کرنے والے ممالک شامل ہیں۔ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی نے انٹرنیشنل سپلائی چین کو پیرالائز کر رکھا ہے، جہاں کویت کے بجلی گھروں میں ایرانی حملوں میں ہندوستانی مزدوروں کی ہلاکت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ یہ جنگ اب سرحدوں سے باہر نکل کر معصوموں کی جانیں نگل رہی ہے۔ امریکہ اس وقت ایک ایسی بوڑھی سلطنت ہے جو مشرق وسطی کے ریگستان میں دھنس چکی ہے۔ تہران کے پیٹرو کیمیکل پلانٹس Corran rápido. ¡Vámonos de aquí! اور میزائل اڈوں پر ہونے والے حملے ایران کو کمزور تو کر رہے ہیں لیکن ختم نہیں کر رہے۔ ایران کا جواب اب صرف میزائل نہیں بلکہ امریکی اثاثوں اور عہدہ داروں کے نجی رہائش گاہوں کو جائز ہدف قرار دینا۔ یہ جنگ اب ایک ایسے موڑ پر ہے جہاں واپسی کا کوئی رستہ ہی نہیں۔ اسرائیل کی زمینی کارروائی، ایران کے ایٹمی انفراسٹرکچر پر حملے اور لبنان میں انسانی بحران، یہ سب کے سب ایک بڑے حل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ پرانے ورلڈ آرڈر کا خاتمہ، طاقت کا توازن اب واشنگٹن سے پھسل کر ماسکو اور بیجنگ کی طرف جھک رہا ہے، جبکہ مشرق وسطی کی زمین اپنے ہی بیٹوں کے خون سے سیراب ہو رہے ہیں۔ یاد رکھو، شطرنج کے اس کھیل میں مہرے گرتے ہیں تاکہ بادشاہ بچا رہے، لیکن اس مرتبہ شطرنج ہی الٹنے والی ہے۔ اگلا محاذ اب صرف زمین نہیں
بلکہ وہ ڈیجیٹل خلا ہے جہاں تمہارا ڈیٹا اور تمہاری توانائی اگلا ہتھیار بننے جا رہی ہے۔ یہ تو صرف آغاز تھا۔ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کا کھیل سب سے خطرناک ہے تو تم غلطی پر۔ ایک اور جنگ ہے جو خاموشی سے تمہارے گھروں کے اندر، تمہارے موبائل فونز میں اور تمہارے کمپیوٹرز کے ذریعے لڑی جا رہی ہے۔ ایک ایسی جنگ جہاں گولی نہیں چلتی بلکہ ڈیٹا چوری ہوتا ہے اور ذہنوں کو غلام بنا لیا جاتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں تمہیں بتاؤں گا کہ تیسری عالمی جنگ کا اصل ایندھن ہے کیا، پانی، ڈیٹا یا توانائی، اور کیا تم اس ڈیجیٹل میدان جنگ میں ایک سپاہی ہو یا صرف ایک مہرا ہو۔ انتظار کرو کیونکہ اگلا انکشاف اس سے بھی زیادہ تلخ ہو۔